بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا في البداية والنهاية والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وإن كنتم جنبا فاطهروا صدق الله العظيم. معظم اور محترم سامعین، اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کبھی ناپاک نہیں رہتا ہے، یعنی مسلمان کی شان کے لائق نہیں کہ مسلمان ناپاک پھرے. تو آج آپ حضرات کے سامنے مختصراً غسل اور اس کا طریقہ اور غسل جنابت کے متعلق بہت اہم معلومات گوشے گزار کر رہا ہوں. سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، یعنی اگر تم جنبی ہو، تم ناپاک ہو تو تم غسل کرو. فَطَّهَّرُوا مبالغے کا صیغہ ہے، علماء حضرات جانتے ہیں، یعنی خوب پاکی حاصل کرو. اور خوب پاکی حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غسل کرو. اب جنابت کا غسل کیسے کرنا ہے، کیا اس کا طریقہ ہے اور کب کرنا ہے، یہ سب بہت اہم معلومات ہیں. سب سے پہلی بات، جنابت کا غسل آپ کب کریں؟ اس کا جواب یہ ہے جیسے ہی آپ کو جنابت لاحق ہو، نہانے کی حاجت ہو، احتلام ہو، یا آپ بیوی سے صحبت کے ساتھ فارغ ہوں، یا کوئی عورت ہو جو اپنی ماہواری سے اور MC وغیرہ سے فارغ ہو، تو اس سے فراغت کے فوراً بعد بلا کسی تاخیر کے غسل کر لینا واجب اور ضروری ہے. اگر سستی اور لاپرواہی میں، یعنی اسی طریقے سے ایک نماز کا مکمل وقت گزار دیا اور غسل نہیں کیا تو یہ شخص گناہگار سمجھا جائے گا. اور دوسری بات، زمین اس کے لیے بد دعا کرتی ہے. اب سب سے اہم بات کہ جنابت کا غسل کیسے کریں. ہم میں سے بہت سارے حضرات کو تو یہی معلوم نہیں ہوتا کہ اس غسل کا نام کیا ہے. بس غسل کرنے جا رہے ہیں، نہانے جا رہے ہیں. جیسے عام طور پر گرمی کا غسل لیتے ہیں راج بھائی میں، نہر میں، یا کسی تالاب میں ڈبکی لگا لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے باتھ روم میں فوارہ اور ٹنکی چلانے کے بعد اپنے اوپر پانی اڈیل لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا. نہیں. غسل جنابت کے اندر کچھ چیزیں ضروری ہیں جو کرنی بالکل واجب ہیں. اگر ان کو انجام نہ دیا جائے تو غسل نہیں ہوگا. انسان لاکھ پانی میں ڈوب جائے، انسان لاکھ اپنے اوپر پانی بہا لے، لیکن وہ کہیں سے کہیں تک پاک نہیں ہوگا. طریقہ غسل جنابت، سب سے پہلے انسان اگر اس کے بدن کے اوپر کسی جگہ ناپاکی لگی ہو اس کو دھوئے. خواہ وہ اس کے استنجے کی جگہ پر ناپاکی لگی ہو، خواہ وہ اس کے آس پاس بدن کے کسی بھی حصے پر گندگی اور ناپاکی، یعنی منی وغیرہ کے ذرات یا قطرات یا مزی وغیرہ لگی ہو تو اس کو دھوئے. بعدہ انسان کو چاہیے کہ انسان استنجا کرے، اور استنجی کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ بیت الخلاء میں جائیں، وہاں پیشاب کریں. کیونکہ اطباء نے لکھا ہے کہ جب انسان کو احتلام ہوتا ہے، انسان کو نہانے کی حاجت ہوتی ہے، یا انسان بیوی سے صحبت کرتا ہے، تو فراغت کے بعد منی کا 1-2 ذرہ اور قطرہ اندر رہ جاتا ہے. پیشاب کے ذریعے سے وہ قطرہ باہر نکل جاتا ہے. اس لیے فارغ ہونے کے بعد پیشاب ضرور کر لینا چاہیے. دوسری بات، پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد مکمل استنجا کریں، اپنی شرمگاہ کو دھوئیں، گندگی اور ناپاکی بالکل نہ رہیں. اور پھر سب سے پہلے آپ اس طریقے سے وضو کریں جس طریقے سے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رہے کہ وضو میں ہم صرف کلی کرتے ہیں، کلی کے اندر زیادہ مبالغہ نہیں کرتے. لیکن غسل میں جب کلی کریں گے تو اچھے طریقے سے کلی کریں گے،
یعنی خوب مبالغہ کر کے، جس کو ہم غرارہ بولتے ہیں، اچھے طریقے سے غرارہ کر کے تب کلی کریں گے، تاکہ باہر کا جو حصہ ہے منہ کے اندر کا حلق تک کا حصہ، وہاں تک اچھے طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ ہی کافی ہو جائے گا، بہتر اور سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ آپ اچھے طریقے سے کلی کریں۔ نمبر 2، ناک کے اس حصے تک پانی پہنچائے جس حصے تک آپ پانی آرام کے ساتھ پہنچا سکتے ہوں، جسے ہمارے عرف میں ناک کی نرم ہڈی بھی کہتے ہیں۔ یعنی غسل کے فرائض بیان کرتے ہیں، نمبر 1 منہ بھر کے کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3 پورے بدن پر ایسے پانی بہانا کہ جسم کے اوپر ایک بار یا ذرہ برابر بھی کوئی جگہ سوکھی ہوئی اور خشک نہ رہ جائے۔ تو ناک کی نرم ہڈی سے مراد وہ جگہ ہے جس جگہ تک آپ آرام کے ساتھ پانی پہنچا سکتے ہیں۔ اور میں بتاؤں پانی پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے چلو میں پانی لیں، بائیں ہاتھ کی چلو میں، اور پھر ناک لگا کر اوپر ہلکا سا سانس لیں، زیادہ تیز نہ لیں تاکہ پانی اوپر تک دماغ تک نہ چڑھ جائے، ہلکا سا سانس لے لیں تاکہ پانی اپنے اس حصے تک پہنچ جائے جہاں تک ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صرف وہ کام کرنا ہے جس کو آپ اپنے عرف میں، اپنی زبان میں غسل کہتے ہیں، نہانا کہتے ہیں، یعنی پورے بدن پر اچھے طریقے سے پانی بہانا۔ جیسے ہم لوگ میت کو غسل دیتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو اپنا غسل لینا ہے، اچھے طریقے سے پانی بہانا۔ اچھے طریقے سے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ بدن کا کوئی بھی حصہ ذرہ برابر بھی، ایک بال برابر بھی خشک نہ رہے، حتیٰ کہ جن جگہوں کے اوپر خشک رہنے کا اندیشہ ہے اور خدشہ ہے ان کو اچھے طریقے سے ملے۔ اگر کسی کے بال بڑے ہیں، اس نے اپنے بالوں کو گوند رکھا ہے یا مینڈیاں باندھ رکھی ہے، جیسا کہ عام طور پر عورتیں رکھتی ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ بالوں کو کھول کر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے۔ اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے، بہت زیادہ گھنکی ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنی داڑھی کو اچھے طریقے سے ملے اور جڑوں تک پانی پہنچائے تاکہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ ایسے ہی کانوں کے اندر کا جو حصہ ہے اس کے اندر اچھے طریقے سے انگلی پھرائے کہ وہاں بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ ناخن بڑے ہو رہے ہوں تو ناخن کے اندر بھی پانی اچھے طریقے سے پہنچائے جہاں تک پہنچا سکتے ہوں۔ ایسے ہی انسان کو اپنی پیروں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بند اور ٹائٹ انگلیاں ہونے کی وجہ سے انگلیوں کے درمیان اور بیچ میں پانی نہ پہنچے اور آپ کا غسل ادھورا اور ناقص رہ جائے، یعنی آپ جوں کے توں جیسے پہلے تھے ویسے ہی ناپاک رہ جائیں۔ ایسے ہی اگر آپ نے رنگ یعنی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور وہ اتنی ٹائٹ ہے کہ اگر اس کو نہ ہلائیں نہ نکالیں تو پانی نہ پہنچے، تو پھر آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس کو بھی نکال کر یا ہلا کر اس کے نیچے تک پانی پہنچائیں، حتیٰ کہ کوئی بھی بدن کا حصہ ایسا نہ بچے جس پر غسل کرتے وقت خاص طور پر غسل جنابت پانی نہ پہنچا ہو۔ اگر کوئی حصہ ایسا بچ گیا تو غسل کہیں سے کہیں تک نہیں ہوگا، یہ بات از حد ضروری ہے۔ غسل کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ غسل کا مطلب صرف پانی بہا لینا ہے، نہیں، غسل کا مطلب وہ ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے اور شریعت کا بیان کردہ طریقہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ نمبر 1، غسل میں 3 فرض ہے، جن میں سے نمبر 1 آپ کو منہ بھر کے کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3 پورے بدن پر اس طور پر پانی بہانا کہ بدن کا کوئی بھی حصہ خشک اور سوکھا نہ رہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ میں نے بیان کیا وہ سب غسل کی سنت، غسل کے آداب اور مستحبات ہیں، یعنی بہتر افضل طریقہ یہ ہے، دوبارہ سے شروع کر رہا ہوں، غسل کا بہترین اور افضل طریقہ یہ ہے، اولاً بدن پر لگی ہوئی ناپاکی دھو لے، بعدہ استنجا کر لے، اور اس کے بعد کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور پھر اچھے طریقے پر پورے بدن پر پانی بہائے۔ وما علینا الا البلاغ۔